السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إن من خياركم أحسنكم أخلاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکم کی ذات واسطے. درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العزت تھوڑے دل دے اندر رحمت پیدا نہ کرتا، تسی غصے اندر ہوندے، سخت کلمات کیا کرتے، لوگ تھوڑے ارد گرد جمع نہ ہوتے، بکھر جاتے. فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم، درگزر کر دیا کرو، انہاں واسطے معافی منگیا کرو، آپس اندر مشورہ کر لیا. آپ علیہ السلام اچھے اخلاق کے پیکر، اپنی زندگی کے اندر رہن سہن کے معاملے اندر اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیتا، اچھے اخلاق کا حکم دیتا. برے اخلاق تو بچن دا، دور رہن دا، پرہیز کرن دا طریقہ تے سلیقہ دسیا. زندگی کے چند لمحات اللہ رب العزت نے سانو عطا کیتے. بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی مختصر.
اس زندگی دے اندر بندے دے اتے اختیار ہے کہ اس مختصر کی زندگی نو کس انداز نال گزارنا چاہتا ہے. زبان کا اچھا استعمال کر کے یا زبان کا برا استعمال کر کے. اچھا استعمال ہے تو عزت ہی عزت ہے، برا استعمال ہے تو ذلت ہی ذلت ہے. زندگی مختصر تھی، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تب بھی بندے کی مرضی ہے. لوگ اے شر تو پناہ منگن، اے شرارتی ذہن رکھے، زبان رکھے، یہ مرضی. اگر زبان چنگی ہے نا لوگ بھی کول ہوں گے. اگر زبان گندی ہے یا اللہ یہ دورے نہ جی یہ گل نہ کر سلام نہ لینا پہ جائے. بندہ مر جائے لوگ کہن اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹی. کتنی بری موت ہے، کتنی بری موت ہے. یہ کیوں ہے؟ جدو زبان گندی استعمال ہوئے گی اس وقت لوگ اس طرح کے لفظ استعمال کریں. انتہائی بری اور گندی موت ہے. لوگ کہیں اللہ شکر ہے تیری جان. لوگ تعریفہ کرن، لوگ تعریف کرن. اے چار پائی تے میت اس کی پئی ہوئے لوگ کہیں بڑا اچھا بچہ ہے. انتہائی اچھی موت ہے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے وچوں بہترین انسان وہ ہے، بہترین جڑا تھوڑے وچوں زبان کا اچھا، اچھی اخلاق کا مالک ہو. اچھی زبان والا وہ تھوڑے وچوں سب تو چنگا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. جس نے کامل بندہ دیکھنا ہے ایمان کے اندر کے کامل مومن ہے وہ زبان دیکھ. اگر کوئی بندہ پرکھنا چاہے کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، اس کے اندر ایمان مکمل ہے، وہ دی زبان دیکھ. اگر تو دی زبان تو لوگ تنگ نے نا پھر وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کی فکر کرے. وہ ایمان تو خالی ہے. ایمان کا معیار اللہ رب العزت نے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی زبان رکھی، اچھی اخلاق رکھی. جس نے کامل مومن والے بندے کو دیکھنا ہوئے وہ اخلاق دیکھنا. کتنی چنگی زبان ہے، جنہیں کو زبان چنگی انہاں کی ایمان چنگا. آپ علیہ السلام نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوئے عن البر والاثم، نیکی دے بارے اندر اور گناہ دے بارے.
میں سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھی زبان ہے، والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے تیرے دل چ کھٹکے کہ لوگ مینوں کی کہن گے، جی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا لوگ کی کہن گے، یہ گناہ ہے۔ نیکی حسن الخلق، اچھا اخلاق، معاشرے اندر اگر رہنا ہے، اگر رشتہ داریاں نبھانیاں ہیں، اگر عزت معاملات آپس کے اندر ملحوظ خاطر رکھنے نے، انہوں محفوظ کرنا ہے، پھر زبان اچھی ہونی چاہیے، معیار ہے۔ ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے دی نا برائی بیان کر رہے تھے، یہ بندہ بڑا نا شریرات کی تے شر تو بچنا چاہیے۔ ہلے تاثر ہے اسی بندہ آ گیا، جدو بندہ آیا ملاقات کی تھی، آپ نے بڑے اچھی اخلاق نال بڑے پیار نال گفتگو کی تھی، گفتگو کی تے چلا گیا۔ پوچھا اللہ کے رسول تسی پڑھے جہدے نال پہلے دس رہے سی کہ بڑا بندہ شرارتی ہے، جی شرارتوں تو بچو، تسی پڑھے احسن ہوتا۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ شرارتی ہوئے نا، وہ شرارت تو بچن واسطے بھی ایک پہلو آ ہے کہ وہ اچھی اخلاق نال گفتگو کر لی جائے، وہ شریر تو بچا جا سکتا ہے۔ کسی دے شر تو بچن واسطے بھی پتہ بھی ہے کہ انہیں شرارت کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کرنا۔ جس وقت ملاقات ہوئے او دے نال احسن انداز نال بات کر لو، او دے شریر تو شر تو بچا جا سکتا۔ نیکی اور گناہ، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ جدو اسی تنقید کا پہلو رکھا گے نا، کسی دی عزت نو اچھالن دی کوشش کران گے، کسی دی پیٹھ پیچھے دی بد زبانی استعمال کران گے، تو پھر سانوں ایک خطرہ بھی ہوئے گا، انہوں پتہ چل گیا نا، پتہ نہیں کی کرے گا، پھر پتہ نہیں کی کہے گا۔ جدو دل دے اندر ذہن دے اندر ایک خیال آ جائے، سمجھ لو انہیں بہت بڑا گناہ کر، انہیں گناہ دیتا۔ اور اسی دیکھ رہے ہیں معاشرے دے اندر، اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، 5 منٹ سے پہلے ہمیں ملاقات کی تھی، کی ہویا پتہ نہیں چلیا، اٹیک ہویا، وقت آ گیا سی چلا کے، یہ فکر نہیں کہ ساڈا بھی اٹیک کا وقت آنے والا ہی ہے، یہ فکر کسی کو نہیں۔ اگر فکر ہوئے تو معاشرہ احسن انداز نال چلے نا، اچھا اخلاق نہ ہوئے، آپس کے اندر مشاورت نہ ہوئے، اگر کسی کو غلطی ہو جائے اسی درگزر نہ کریے، نہیں ہے۔ کیونکہ سانوں فکر نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تھوڑے کو کوئی بات نہیں، تھوڑی زبان دے اندر مٹھاس ہے تو تھوڑے کو آ گئے۔ تسی جدو بھی بول دے ہو
زبان کو حرکت دیندے ہو تے مٹھاس ہی نکلتی ہے تے لوگ تھوڑے نکلے دار جوب دا جوب تھوڑی جماعت اندر شامل ہو رہے ہیں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو سوال کیتا گیا، پوچھا اکثر الناس یدخل الجنہ، اللہ کے رسول دسو جنت دے وچ جان واسطے کس چیز دی اکثریت ہوئے گی، کس چیز کا ذکر ہوئے گا، کیڑا عمل ہوئے گا، کیڑا کام کریے جڑی اکثریت جنت اندر چلی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، دو چیزیں دل کے اندر خوف خدا اور حسن الخلق زبان کا اچھا استعمال کرنا. جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائیاں جان گیا وہ جنت اندر چلا جائے گا. تقوی اللہ، خوف خدا، حسن الخلق اچھا اخلاق، اچھی زبان، یہ بڑے دو انعامات نے اللہ رب العزت دے. بندہ خود نہ کہے، بندہ خود نہ چاہے کہ میں ایسا کام کراں لوگ میری تعریف کرن، یہ سوچ نہ رکھے، بلکہ کام کرتا چلا جائے لوگ خود تعریف کرن، تینوں مطالبے ضرورت نہ پے کہ میں لوگوں کا جا کے دسا میں آ کام کر رہے ہیں تو لوگ میرے کہاں بڑا سخی ہے جی، بڑا کام کرو. نہیں، کام تسی کرو لوگ تھوڑی تعریف کرن، بڑا اچھا، یہ ہے اچھا اخلاق، لوگ تعریف کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوئے گا، ترازو کے اندر سب تو بھاری چیز جڑی ہوئے گی مومن کی سب تو بھاری چیز من خلق حسن، وہ اچھے اخلاق تو زیادہ کوئی نہیں. سب تو بھاری چیز اگر ہوئے گی ترازو کے اندر اچھا اخلاق ہوئے گا. غور و فکر کریے، سارے آپا مل کے تنہائی کے اندر اپنے اپنے طرف دیکھیے، غور کریے، لوگ میرے کو آنا پسند کرتے تھے تو میرے کو دور بھجنا پسند کرتے. اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا کو مومن ہاں، میرے اندر کتنا کی ایمان ہے، خود ہی اندازہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کیا، جیڑا بندہ اچھا اخلاق اپنائے گا، اچھا اخلاق، اچھی زبان، میٹھے الفاظ بولے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درجۃ الصائم القائم، اللہ رب العزت اس کو اتنا درجہ عطا کر دیتے ہیں جتنا روزے دار تے رات دا قیام کرنے والے عطا کرتا. ساڈے اختیار کرنا
اسی مذاق اندر ہوئیے، اسی ویسے ہوئیے، ساری زبان اندروں اکثر دی زبان اندروں گال نکل گال کٹا کے پہلے پھر ساری گل شروع ہو جائے. بہن ماں کی گال تو اسی ماں بھی سمجھ نہیں نا، یہ تو کوئی حیثیت ہی ہے نہیں، بہن کی گال کٹ لو یا ماں کی، یہ تو عام لفظ ہے. اچھی مٹھاس والی زبان اگر اپنائے گا روزے دار اور رات قیام کے برابر ثواب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھا اتدرون ما المفلس فی امتی، میرے صحابہ تسی جانتے ہو میری امت دے وچ غریب کون ہے؟ کون ہے غریب؟ لا درہم ولا دینار، میں اللہ سے جن کو درہم و دینار نہیں، مال پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، وہ غریب ہے. اچھے اخلاق، درجات کی بلندی، جنت کا داخلہ، آپس دے معاملات کی درستی، معاشرے کی ترقی، رشتے داریاں کی بڑھوتری، یہ ہر چیز اگر پائی جائے گی تو اس نے اخلاق نال پائی جائے گی. فرمایا میرے صحابہ تسی جانتے ہو میری امت کے اندر غریب کون ہے؟ اللہ رسول جنہیں کو درہم و دینار نہیں، مال نہیں، کوئی غریب؟ فرمایا نہیں، المفلس فی امتی یاتی یوم القیامت بصیام و قیام و صلاۃ، کل قیامت کا دن ہوئے گا، نمازی 5 ٹائم کا ہوئے گا، تہجد گزار بھی ہوئے گا، روزے فرضی بھی رکھتا ہوئے گا، نفلی بھی رکھتا ہوئے گا، زکوٰۃ فرضی بھی دیتا ہوئے گا کہ صدقہ خیرات نفلی بھی کرتا ہوئے گا. ہر نیکی پائی جائے گی، ہر خوبی کا مالک ہوئے گا، حاجی نمازی پرہیزگار سارا کچھ ہی ہوئے گا، تہجد گزار بھی ہوئے گا، سارا کچھ. یاتی یہ ہر چیز نال لے کے آئے گا، شاکا بہادا قاضا بہادا، لیکن اے زبان تو بڑا گندا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہوئے گا، بہتان لگاتا ہوئے گا، شرارتاں تے خباثتاں کرتا ہوئے گا، عزت دے نال کھیلتا ہوئے گا، مال کھاتا ہوئے گا. اے نال بھی چیزاں ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبادت گزار قیامت دن کھڑا ہوئے گا، اندر اندر عیب بھی ہون گے، زبان دا گندا، زبان دا گندا، لوکاں دے مال کھاندا ہوئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نال کی ہوئے گا؟ پھر ایدیاں نیکیاں لائیاں جان گیاں جہدے نال انہیں گالاں کڈیاں ہون گیاں، جنہاں اتے مندا بولیا ہوئے گا، جدی جنہوں ذلیل کیتا ہوئے گا، اور دے دیتے گا. ایدیاں نیکیاں مک جان گیاں.
جدو نیکیاں مک جان گیاں پھلے کاریاں پوریاں نہیں ہوئی. بد زبانی ہلے باقی ہے. جہدے نال بد زبانی کیتی ہوئے گی او دے گناہ چکے جان گے یہ اتنے چڑھتے چڑھتے. جدو یہ اتنے گناہ سارے آ جان گے نا پھر اس نو کتنے سٹیا جائے گا؟ جہنم کے جہنم کے اندر سٹ دتا جائے گا. میرے صحابہ میری امت غریب آدمیاں غصے صاحب نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں اور کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ جیڑا مینوں آ زبان دے ٹکڑے دی تے اپنی شرمگاہ دی ضمانت دے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دے دے. جس سے ضمانت دیتی نہیں اس زبان کو غلط استعمال کیتا پھر وہ دے والدہ کوئی مفلس ہوئے غریب ہوئے. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اچھا اخلاق اپنان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو برے اخلاق کو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام